خدا پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور ترسنا بھی پڑتا ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بیکار خواہش کو سر پر سوار نہ ہونے دیں، وقتی خواہشات آپ کا ذہنی سکون برباد کر سکتی ہیں۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ ایسے مرد کی دیوانی ہوتی ہے جسے زبان کا صحیح استعمال آتا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت میں ہی آتی ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کی یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کسی سے تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کا کوئی اپنا خاص شخص آپ سے جھوٹ بول رہا ہو اور آپ کو سچ پتہ ہو۔ من پسند شخص کی توجہ، محبت، احساس سب کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں، تو لڑنا بند کر دیں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ ساس اور سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور وہ آپ کو اور آپ کی حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو، پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کر رہے ہوں۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنیں؟ یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسیوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جو ان سے بچے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو بھی آپشنز کی کمی نہیں، پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں۔ مرد مر جائے گا مگر کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جس عورت کو ہر مرد کی طرف دیکھنے کی عادت ہو۔